أما بعد قال الله عز وجل في شأن حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد محمدك وبارك وسلم سلام عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نظرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد محمدك وبارك وسلم سلام عليك يا رسول الله. شيخ الإسلام والمسلمين بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت على حضرت مجدد دین ملت الحبیب شاہ محمد الفاروق فاروق الوسیلۃ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہے درود پاک بھی ذکر شرع علی مقام ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اتباع بھیجتا ہے وہ درود اس وقت عالم پر مدام اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام کیسے طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم کر درود شریف کا نظرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد محمدك وبارك وسلم سلام عليك يا رسول الله. محترم سامعین کرام، کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے احبہ، آپ کے صحابہ، آپ کے اصحاب شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، اور یزید لوگ زندہ رہے. مگر بغور جائزہ لے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے اور یزید زندہ رہا. مگر حقیقت میں موت یزید کی ہوئی اور حسین زندہ ہے. اسی کو شاعر نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی حسین کا قتل ہونا یہ کیا ہے؟ اصل میں یزید کی موت ہے. اور ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے. تو اسلام کو جتنا بگاڑنے کی کوشش کرے اور اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرے، مگر جب حسینی کردار کو، اسوہ حسینی کو اپنایا جاتا ہے تو پھر اس وقت اگر بظاہر ظالم زندہ رہے اور حق والوں کی موت ہو جائے، مگر ہوتا یہی ہے کہ اصل میں جو حق والے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں اور جو ظالم ہے اس کی موت ہوتی ہے. کیونکہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ میرا مد مقابل جو ہے وہ مجھے قبول کر لے، میری سرکاری کو تسلیم کر لے، میری قیادت کو تسلیم کر لے، میرے کو لیڈر تسلیم کر لے. مگر وہ لاکھ چاہتے ہوئے بھی اسے جو ایک جماعت، حق کی جماعت اسے لیڈر اور قائد تسلیم نہیں کرتی تو بجائے بظاہر سب کچھ رکھتے ہوئے بھی وہ، مگر اس کے دل میں یہی کھٹکتے رہتا ہے کہ فلاں اشخاص جو میرے تابع ہونا چاہیے تھا، میری قیادت کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو اصل میں یہ میری موت ہے سمجھتے رہے. جتنے بھی ظالم تھے وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ ہمیشہ حق کو دبائے اور حق والوں کو ختم کرے. تو حق والوں کو قتل کرنے میں تو کامیاب ہوئے مگر حق کی آواز کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوئے. یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. اور جو واقعی سچے دل سے اور عقیدی جائزہ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اسوہ حسینی کو اپنا لیتے ہیں. اور جب کوئی اسوہ حسینی کو اپنا لیتا ہے تو اس کے سامنے مصلحتیں نہیں آتی، اس کے سامنے ظاہر کی کوئی چیز آگے بڑھنے سے نہیں روکتی.
کسی کے پاس. اسلام مال کمانے سے اور دنیاوی ترقی کرنے سے نہیں روکا، مگر وہ ترقی اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت میں ہو. تو ایسی ترقی کو اسلام نے اگر اس کو نظر انداز کر کے اپنی بقا کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو ایسی ترقی اس کے کام آنے والی نہیں ہے. ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں پر یہ سب کچھ تو نہیں لے کر جائے گا، اکیلا تنہا جائے گا. جب جاتا ہے تو جتنے محبت کرنے والے، چاہنے والے سب پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں. اور اگر ساتھ رہتا ہے تو اس کے کون رہتا ہے؟ اس کا عمل رہتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا عمل ہو. محدث رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک محدث غالب عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ چکوٹ کا جوڑا اپنے گھر میں رکھا. ماں اس کے آنکھوں میں موتیا اتر آیا، اسے دکھ رہا نہیں تھا. پھر نے کہا ایسا تکلیف میں رکھنے سے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کوئی تدبیر کر لے. تو اللہ کی رضا کے لیے اس نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا. بولنا ہی تھا کہ جس کے آنکھ میں موتیا تھا وہ تو آ نہیں کر سکا، مگر اس کے ساتھ تو جوڑا تھا ایک، وہ اڑ گیا. اور اڑ کے جا کر تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھ میں ایک نیلی لکڑی کا ٹکڑا لے کر آیا جو تر و تازہ تھی، اور اس کے بعد اس کو اپنے ساتھی کے آنکھ میں نچوڑا. جیسے نچوڑنا تھا موتیا کٹ گیا اور اسے دکھنے لگا. وہ بھی پنجرے سے نکل گیا. تو جاتے جاتے احسان کا بدلہ احسان یہ خیال کرتے ہوئے اس پرندے نے اس محدث کی طرف اس نیلے قسم کی جو لکڑی تھی پھینک دیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کمال کی لکڑی دکھ رہی ہے اور اس کو محفوظ رکھنا چاہیے. کہاں محفوظ رکھیں؟ ادھر ادھر رکھ کے گھر میں رکھ کے کچھ ادھر چل جاتی. تو اس وقت امامی کا جو سو چلن تھا، ہر کوئی امامہ باندھا گیا. ٹوپی ہی نہیں بلکہ امامہ کی زیورتن کی عدتیں سر پر رکھتے تھے. آج تو ٹوپی کا ہی وجود نہیں رہ رہا ہے. پھر ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی علامتیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کی نشانیاں ہونا چاہیے. ہم اپنی نشانی کو ہم خود کھو رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ٹوپی کی بھی بڑی برکتیں ہیں. ہم باہر نکلیں تو برابر ٹوپی پہن کر نکلیں. ایک حکومت قانون نافذ کرتی ہے اور اس میں چالان مقرر کرتی ہے کہ ماسک لگاؤ، نہیں تو 1000 روپے چالان، جرمانہ 1200 جرمانہ. ہم کتنی دیر سے احتیاط کرتے ہیں، اگر نہیں بھی لگائے تو کہیں پولیس والوں کو دیتے تو نکال کے لگا دیتے. ایک دنیاوی قانون کا اتنا خیال اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے دل میں اگر خیال نہیں ہے تو بولے کہ اللہ رسول کا ڈر ہے ہمارے دل میں. تو یاد رکھیے کہ ہمارا لباس اسلامی ہونا چاہیے. ہم سر پر ٹوپی پہننا چاہیے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے سے ایسے ایسے کام ہوتے ہیں، یہ ٹوپی رکھ کے داڑھی رکھ کے وہ چیزیں کرنا اچھا نہیں دکھتا. تو یہ غلط کام کے لیے ٹوپی اور داڑھی اسلامی لباس چھوڑ رہے ہو. ارے اللہ کے بندے کہ یہ ٹوپی اور داڑھی اسلامی لباس کے لیے برا کام کرنا چھوڑ دے. اسے کہتے ہیں عقل مندی. مگر الٹا سوچتے ہیں. اور جو لوگ ایسا سوچ لیے وہ کامیاب ہوئے اس دنیاوی زندگی میں بھی، آخرت میں بھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نشانیوں کو جو سو ہم نہیں چھوڑیں بلکہ ہم اس کی پابندی کریں. ایک ٹوپی بھی مسلمانوں کی نشانی ہے. صرف مسجد کے اندر نہیں، باہر بھی رہنا چاہیے. گھر میں کھانا کھا رہے ہیں تو ٹوپی ہونا چاہیے، تاکہ آپ بیت الخلا کو بھی جا رہے ہیں تو ٹوپی پہن کر جانا چاہیے. اس کے فائدے تو کبھی کسی اور موقع پر بتاؤں گا میں. تو بہرحال انہوں نے اپنی وہ لکڑی کے ٹکڑے کو اپنے امامے کے اندر رکھ لیا. اس کے بعد باہر نکلے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور جنازے کے ساتھ کچھ لوگ ہیں اور جنازے کے سامنے 2 پہلوان کشتی لڑ رہے ہیں. ایک اچھا خوبصورت
صورت والا ہے، ڈرائنگ. دو لوگ پہلوان کشتی لڑتے جا رہے ہیں. بولے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اسلام میں تسبیح وغیرہ پڑھتے جانے، یہ تو پڑھ رہے ہیں مگر یہ سامنے یہ مقابلہ بھی ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بولے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ محدث جناب کو کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم کو تو کچھ بھی نہیں، کوئی پہلوان وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ خاموش ہو جائے، آپ بھی جنازے کے ساتھ ہو. قبرستان گئے اور اس میت کی تدفین ہوئی، سب چلے گئے مگر یہ وہی چلے. قبر کا منظر بھی انہیں نظر آ رہا ہے. ایک چھوٹی سی لکڑی کا یہ کمال ہے کہ قبر کا منظر نظر آ رہا ہے. تو جس اللہ کے بندے پر اللہ اس کے رسول کی اگر نظر ہو جائے اسے کیا نظر نہیں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی لکڑی میں ایک ٹکڑے میں یہ تاثیر رکھی ہے، تو اپنے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے سرفراز نہیں فرمایا. تو بہرحال اب انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر بھی زبردست ہاتھ پائی ہوئی، زبردست اٹھا پٹے ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ جو خوبصورت پہلوان تھا وہ فتح حاصل ہو گئی، اور یہ بدصورت تھا وہ نکل کے بھاگنے لگا. اب یہ بھاگ رہا ہے تو محدث بھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں. کہا میں رک بھائی ضرور رک بھائی رکنے، یہ بھی تیز بھاگ رہے ہیں. وہ ابو نے حضرت میرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے یہ حضرت، رک جانا چاہیے. بولے کیا ہے؟ بولے تم کون ہے، کیا معاملہ ہے؟ کسی کو نظر آیا نہیں آیا؟ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم دونوں کی لڑائی شروع سے دیکھتے آ رہا ہوں قبر میں بھی، پھر وہاں سے تو ناکام ہو کے نکل کے بھاگ رہا ہے. اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں اس بندے کا برا عمل، اور وہ جو خوبصورت پہلوان تھا وہ نیک عمل ہے، وہ نیک عمل، اس کے نیک عمل زیادہ تھے، وہ مجھ پر غالب آ گیا. اگر برے عمل زیادہ ہوتے تو میں غالب آ جاتا، اس سے باہر نکل کے جانا پڑتا. تو قبر میں ہمارے کیا چیزیں کام آنے والی ہے؟ اچھے اعمال کام آنے والے ہیں. یہ پیسہ، دھن، دولت، یہ ساری چیزیں نہیں. قبر میں جانے کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ شریعت مصطفیٰ کے لیے تو نے کیا کیا کام کیا، تو نے کیسا کیسا اہتمام کیا. آج عوام تو عوام دلرام بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے، مساجد کا معاملہ آتا ہے تو زبان پہ تالا لگ جاتا ہے، آواز نہیں نکلتی. کیا یہی اسلام سے ہمدردی، یہی اسلام کا جذبہ ہے؟ پھر لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ اخلاص سے عمل کرنا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے. افسوس کا مقام ہے اگر اسی کا نام اخلاص ہے اور اچھی نیت ہے تو پھر بری نیت کسے کہا جائے گا؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، اسلام کی دعائی دیتے ہیں، پا کر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، مگر وہ جب آگے بڑھتے جاتے ہیں تو بجائے ہمیں اسلام ملنے کے صرف تباہی و بربادی مل رہی ہے. تو خیر یہ جانے یہ عمل جانے، مگر ہم کو اسوہ حسینی اپنانا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارا مال تباہ ہو جائے، ہماری تجارت تباہ ہو جائے، اللہ نہ کرے حفاظت فرمائے، مگر جب ایسا معاملہ آیا، دین کا معاملہ آ جائے، شریعت کا معاملہ آ جائے، تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ چاہے کچھ بھی جائے، حتیٰ کہ ہماری جان بھی چلے جائے تو ہم شریعت مصطفیٰ پر قائم رہنا چاہیے، اس کی دعا کرنا چاہیے. یہی اسوہ حسینی ہے. ہم فاتحہ دلاتے ہیں، کھاتے تو ہیں، اور مگر اسوہ حسینی کیا ہے اس پر غور نہیں کرتے. کتنی نمازیں ہماری قضا ہوتی ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں بھی زخموں سے چور ہے، مگر آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا. اتنی اہمیت ہے نماز کی. اور ایک بات کہہ دوں کہ آج ہم سنیوں پہ الزام لگا جاتا ہے یہ بڑا تشدد برتتے ہیں، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، تبلیغی جماعت والوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، جماعت اسلامی والوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اہل حدیث والوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، رافضیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، خارجیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو. ارے یہ کیا ہے بھائی؟ اتنی سختی اچھی نہیں. امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں جو آپ کے مد مقابل تھے، آپ تو تھوڑے تھے، ادھر ہزاروں کی تعداد تھی، ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے، ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے، تو اس وقت کثیر تعداد دیکھ کر کیا ادھر چلے گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ باوجود یہ کہ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ نے اختلاف کیا اور ان کی امامت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ ایک اپنی الگ جماعت بناتے رہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی۔ تو ہم اس میں حسینی للکار رہا ہے کہ صرف جماعتوں کو مت دیکھو، تنظیموں کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اولیاء اکرام کی محبت کہاں ہے، کس کے پاس ہے۔ صحابہ اکرام ائمہ مجتہدین کی محبت اور عظمت انبیاء اکرام کے کس کے دلوں میں ہے، وہ دیکھو۔ اگر یہ نہیں ہے تو کثیر تعداد بھی ہو تو ان کے پیچھے مت جاؤ۔ تو محترم سامعین اکرام، اسوہ حسینی ہمیں للکار رہا ہے آج کے حالات میں کہ ہم اسوہ حسینی کو اپنائیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ کم از کم دعا تو کرنا چاہیے۔ نفس سے مائل نہیں ہو رہا ہے، گناہ ہوتے جا رہے ہیں، نمازیں چھوٹتے جا رہے ہیں، برائیاں ہوتی جا رہی ہیں، مگر کچھ تو وقت نکال کر اتنا تو کرنا چاہیے کہ وضو کریں، 2 رکعت نفل نماز نماز توبہ پڑھے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گر پڑے، دعا کریں کہ اللہ میں برائیوں میں ملوث ہوں، مجھے اس سے جو سو بچا، اس سے محفوظ رکھ، میں چاہتے ہوئے بھی جو سو نفس کا غلام بن جاؤں، شیطان بھٹکا رہا ہے، دعا تو کرنا چاہیے، اس حسینی کو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، انبیاء اکرام کی سے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نفس ٹوٹتا ہے، نفس مرتا ہے، نفس ختم ہوتا ہے، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ آپ کا ظاہر اتنا بدل جاتا ہے کہ کوئی پوچھنے لگتا ہے کہ آئے بھائی آپ کوئی بڑے علامہ ہو کیا، مولانا ہو کیا؟ کیوں کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا تو سب نے سب آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں، اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو صرف اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں اپنا رہے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا میں بظاہر موت ہو گئی، مگر حقیقت میں امام حسین زندہ ہے، اور موت یزید کی ہوئی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بارگاہ خداوند میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حقہ اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ بارگاہ ہم تمام کے گناہوں کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما، بارگاہ ہم نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ بارگاہ ایسی کوئی برائی نہیں ہے جسے ہم نہیں اپنا رہے ہیں، بارگاہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے،